معرکہ حق میں تاریخی فتح ملک بھر میں آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز مسجدوں میں قرآن خوانی اور خصوصی دعاؤں سے کیا گیا۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ پاک فوج کے جوانوں کے نعرہ تکبیر کے فلک شگاف نعرے، مزار قائد اور اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب کا انعقاد کیا جائے گا۔ ملک بھر میں یادگار شہداء پر پھول رکھے جائیں گے۔ یوم تشکر کی مرکزی تقریب پاکستان مونومنٹ اسلام آباد میں منعقد ہوگی۔ وزیراعظم تقریب کے مہمان خصوصی جبکہ مسلح افواج کے سربراہان اور چیئرمین چیف آف سٹاف کمیٹی بھی تقریب کا حصہ ہوں گے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا کامیابی پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس ناک گھڑی میں فتح سے نوازا۔ یہ صرف پاکستان کے فوج کی نہیں بلکہ پوری قوم کی کامیابی ہے۔ دشمن کی جارحیت کے خلاف قوم بنیان مرصوص کی مانند کھڑی رہی۔ مجھے اپنی مسلح افواج پر فخر ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا یوم تشکر پر پیغام۔ آج اللہ کا شکر بجا لانے کا دن ہے۔ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا۔ حملے میں معصوم اور بے گناہ پاکستانی شہید ہوئے۔ دنیا نے دیکھا کئی گنا بڑے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے میں چند گھنٹے لگے۔ جو ہتھیار بھارت کا غرور تھے اب راکھ اور نشان عبرت بن چکے۔ شاہینوں نے دشمن پر کاری ضربیں لگائیں۔ یہ ہمارا اندھن شکن جواب تھا۔ بہادر افواج نے دشمن کو جواب دے کر عسکری تاریخ کا سنہرا باب رقم کیا۔ قوم کی طرف سے جنرل عاصم منیر۔ حکومت کا پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرول کی قیمت 252 روپے 63 پیسے برقرار۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے لیٹر کمی۔ نئی قیمت 254 روپے 64 پیسے فی لیٹر مقرر۔ لائٹ ڈیزل 4 روپے 68 پیسے سستا۔ نئی قیمت 150 روپے 65 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کا تیل 5 روپے 4 پیسے کمی کے بعد 164 روپے 65 پیسے کا فی لیٹر ہو گیا۔ وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بھارت کے 3 رافیل گرانا مودی کو قیامت تک یاد رہے گا۔ شاہینوں نے 10 مئی کو نام نہاد تھانے دار کا بت پاش پاش کر دیا۔ دشمن کے گھمنڈ کو اپنی بہادری سے خاک میں ملایا۔ مہارت سے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ ہمیں شاندار فتح دلوائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شاہینوں سے خطاب کہا، دشمن کو کہنا چاہتا ہوں تمہارا جنگی جنون کا بخار اتر چکا۔ اب امن کی بات کرو۔ آئیں بیٹھ کر کشمیر کے مسئلے پر بات کریں۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق دینا ہوگا۔ پاکستان کی مسلح افواج ہر وقت تیار اور ملک کے ہر انچ کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے۔ کسی بھی جارحیت کا بروقت مناسب اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ میلی آنکھ سے دیکھا تو رون دیے جاؤ کہ شاہینوں نے دشمن کے 5 نہیں 6 ہتھیارے مار گرائے۔ جنگ میں ہم نے صبر تحمل اور برداشت کا دامن نہیں چھوڑا۔ بھارت نے پہلگام واقعے کا جھوٹا الزام پاکستان پر لگایا۔ پہلگام کی شفاف تحقیقات کی پیشکش کے بدلے میں پاکستان پر حملہ کیا۔ جعفر ایکسپریس حملے میں بھارت کا بڑا کردار۔ وزیراعظم شہباز شریف کا پی ایف آپریشنل بیس کامرا کا دورہ۔ وزیراعظم کی فرنٹ لائن اہلکاروں، پائلٹس، انجینئرز، ٹیکنیکل سٹاف سے ملاقاتیں۔ وزیراعظم نے قومی دفاع کے لیے ان کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور پرعزم لگن کو سراہا۔ کہا کہ مسلح افواج کا فوری رد عمل خطرے کو ناکام بنانے میں کامیاب رہا۔ دشمن کے فوجی ڈھانچے پر فیصلہ کن ضرب بھی لگائی۔ یہ پاکستان کے اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے پختہ عزم کا واضح اظہار ہے۔ پوری قوم کو اپنی مسلح افواج کے عزم و ہمت اور چوکسی پر بے پناہ فخر ہے۔ وزیراعظم کو پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاریوں اور حربی صلاحیتوں پر تفصیلی بریفنگ۔ وفاقی وزراء اسحاق ڈار، خواجہ آصف حسن اقبال، عطا تارڑ وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم کی آمد پر ایئر چیف نے استقبال کیا۔ ISPR۔ بھارت کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی پر تیز اور یقینی جواب کا عزم۔ جو بھی ہماری سرزمین سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کرے گا ہمارا جواب مؤثر ہوگا۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا اسکائی نیوز کے انٹرویو۔ کہا کہ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں۔ سنگین کشیدگی تباہی کا باعث ہوگی۔ اگر بھارت سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جنگ کا محاذ کھڑا کر سکتا ہے
तो ये खत्ते में तबाही का बायस होगा। अमेरिका जैसे ममालिक जौहरी खतरात के पेश नज़र भारत के अज़ाइम को बाखूबी जान चुके हैं। भारत इस मसले को अंदरूनी मामला करार देकर कश्मीरियों को हरासा कर रहा है। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद के मुताबिक हल करना होगा। पाकिस्तान की अमेरिका को ज़ीरो टैरिफ पर दो तरफा मुआहदे की तजवीज़। राय के मुताबिक पाकिस्तान मुंतखब टैरिफ लाइन्स पर ज़ीरो टैरिफ के साथ बाहमी मफादात की बुनियाद पर दो तरफा मुआहदा चाहता है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ मुतअद्दिद शोबों में दो तरफा तिजारत को तोसी देना चाहता है। तजावीज़ की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। तजवीज़ की मंजूरी के बाद बाकायदा अमेरिका के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे। उम्मीद है पाक भारत जंगबंदी बरकरार रहेगी। पाकिस्तान और भारत की जंगबंदी पर खुशी है। दोनों मुल्कों की बराह रास्त बातचीत चाहते हैं। दोनों ममालिक से कहा है कि बराह रास्त बातचीत की हौसला अफजाई करेंगे। सदर ट्रंप अमन साज हैं और अमन की पेशरफ्त को सराहते हैं। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जमान टॉमी की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान ने भारत के 6 हथियारे गिराए। राफेल गिराकर तारीख रकम की चाहते हैं। सीज फायर कायम रहे और ये अमन की बुनियाद बने। चाहते हैं कि मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात मुज़ाकरात से हल हो और बयानिए के लिहाज से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिली। भारत का मौक़िफ़ था मकबूजा कश्मीर उनका अंदरूनी मसला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा सदर ट्रंप और दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म के लिए एक बड़ा इम्तहान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहले दिन कहा पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदार तहकीकात के लिए तैयार हैं। भारत ने दरियाए सिंध पर हमला किया। माजी में कभी पानी को ऐसे हथियार नहीं बनाया गया। यकीन है मुज़ाकरात में सिंतास मुआहदे पर भी बात होगी। नए मुआहदों के लिए ज़रूरी है कि हम पुराने मुआहदों पर अमल दरामद करें। मौजूदा सूरत हाल में चीन, तुर्किया, सऊदी अरब का किरदार फरामोश नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का भारत में एटमी तनसीबात और मवाद की सिक्योरिटी का जायजा लेने का मुतालबा। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा के बयान की शदीद मज़म्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयान भारतीय अदम तहफ़्फ़ुज़ और नाकाम दिफाई हिकमत अमली की अक्कासी है। 2024 में भारत के बाबा एटमी रिसर्च सेंटर से ताबकारी आला चोरी होने की इतलात हैं। 2021 में भी भारत में ताबकार मवाद की चोरी के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए। ताबकार मवाद की चोरी के वाक़यात भारत में एटमी मवाद की काले बाजार की निशानदेही करते हैं। एटमी मवाद की चोरी और गैर कानूनी स्मगलिंग पर आलमी बरादरी को तशवीश होनी चाहिए। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर सफारती बरादरी को एतमाद में लिया। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की इस्लामाबाद में मुकीम सफारती बरादरी को ब्रीफिंग। पाक भारत सूरत हाल के दौरान मौजूदा हालात से आगाह किया। सीज फायर अमल दरामद में सफारती हमले की काविश और दोस्त ममालिक के तमीरी किरदार को सराहा। पाकिस्तान ने इलाकाई अमन के लिए भारत से जंगबंदी पर इत्तफाक किया। जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती को भरपूर दिफा करेगा। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियाद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान की सदर इल्हाम अलीयव से गुफ्तगू। भारतीय क़यादत के इश्ताल अंगेज़ बयानात पर तशवीश का इज़हार। कहा अज़रबैजान की मुस्तक़िल हिमायत पाकिस्तानी अवाम से बेपनाह मोहब्बत और प्यार का मज़हर है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती पर अज़रबैजान के अवाम का भी शुक्रिया अदा किया। पाक भारत DGMOs का तीसरी बार हॉट लाइन पर रब्ता। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और भारत का जंगबंदी बरकरार रखने पर इत्तफाक। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का ऐलान किया था। पाक भारत DGMOs में अगली गुफ्तगू 18 मई को होगी। अफवाज को नॉर्मल सतह पर ले जाने के बाद मुज़ाकरात का मरहला होगा। मुज़ाकरात में तमाम चीज़ों पर बात होगी। बातचीत के लिए न्यूट्रल मुकाम का तयन भी होना है। जंग भारत ने शुरू की थी, हमने नहीं। हमने भारत के सिर्फ पे लोड गिराने वाले तैयारों को निशाना बनाया। अमेरिका ने भी कंफर्म किया पाकिस्तान का कोई F-16 तैयारा नहीं गिरा। हमारा सब्र तब ख़त्म हुआ जब 9 मई को भारत ने नूर खान एयरबेस और दीगर मकामात पर हमला किया। 10 मई की सुबह मार्को रूबियो का फ़ोन आया, भारत सीज़ फायर के लिए तैयार है।
امریکی وزیر خارجہ کی کال کے 1 گھنٹے بعد سعودی وزیر خارجہ کا فون آیا، وزیر اعظم سے اقدار کا نجی ٹی وی کو انٹرویو۔ آپریشن بنیاد مرصوص کی شاندار کامیابی اور مارکہ حق میں تاریخی فتح۔ سینٹ میں افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ پروفیشنل ملٹری آپریشن پر ایئر فورس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پاکستان اس طرح کے مس ایڈونچر کا بھارت کو بھرپور جواب دیتا رہے گا۔ پاکستان کا علاقائی اور عالمی امن کے مکمل عزم کا اعادہ۔ سنتاس معاہدہ پاکستان کی قومی سلامتی کا مسئلہ قرار۔ سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کرنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان اپنے حصے کے پانی کا دفاع کرے گا۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات مذاکرات سے حل کیے جائیں۔ بھارت نے ہم پر جنگ مسلط کی، بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا گیا۔ پاکستان نے بھارت کے عزائم مٹی میں ملائے۔ پاکستان نے بھارت کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ آرمی چیف ایئر فورس کا شکریہ۔ پاکستان کے مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جنگ میں بڑا رول ادا کیا۔ اپوزیشن کا شکریہ، انہوں نے اس دوران اتحاد قائم رکھا۔ بھارت نے بغیر ثبوت پاکستان پر پہلگام کے واقعے کا الزام لگایا۔ بھارت اور مودی بطور وزیر اعظم دہشت گرد ہیں۔ سینیٹر شہری رحمان کا سینٹ میں اظہار خیال۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ ایئر فورس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھارت کے منہ پر خاک مل دی۔ شاہینوں نے ثابت کیا صرف مہنگا جہاز لینے سے دفاعی صلاحیت بہتر نہیں ہوتی۔ مودی نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ مودی کے اس اقدام نے مسئلہ کشمیر کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا۔ بہادر افواج نے دشمن کو دھول چٹائی۔ یہ صرف سرحدوں کی نہیں، نظریات اور جذبے کی جنگ تھی۔ سب کو پاکستان کی فتح مبارک ہو۔ نفرت کی سیاست ختم ہونے سے ملک ترقی کر رہا ہے۔ دنیا آج لکھ رہی ہے کہ پاکستان ایک معجزہ بن چکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ کسانوں کو 10 kV سولر سسٹم پر 95 اور 15 kV پر 90% سبسڈی دینے کا اعلان۔ پہلے مرحلے میں 9500 ٹریکٹرز کاشتکاروں کو بذریعہ شفاف قراردادی فراہم۔ دوسرے مرحلے میں 25,000 مزید گرین ٹریکٹر سبسڈی پر فراہم کیے جا رہے ہیں۔ 12 ایکڑ والے کسان کو فی ایکڑ 5,000 روپے امدادی رقم دینے کا بھی اعلان۔ پاکستان پر جنگ مسلط کر کے منہ کی کھانے والے بھارت کو ایک اور سبکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایپل کمپنی کو بھارت میں کاروبار کرنے سے روک دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر میں امریکی کاروباری شخصیات سے ملاقات کے دوران کہا کہ ایپل کمپنی کے مالک میرے دوست ہیں، انہیں مشورہ دوں گا کہ بھارت کی بجائے امریکہ میں کاروبار کریں۔ نہیں چاہتا کہ ایپل بھارت میں کاروبار کرے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ قطر کا دورہ مکمل کر کے متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ صدر UAE نے استقبال کیا۔ ٹرمپ کی ابوظہبی کے شاہی محل آمد، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ امریکی صدر کا اماراتی صدر کے ہمراہ شیخ زید مسجد کا دورہ کیا گیا۔ ٹرمپ کی اماراتی صدر شیخ محمد بن زید سے ملاقات۔ اماراتی صدر نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات میں اضافے کے خواہش مند ہیں۔ ٹرمپ کے صدارت میں امریکہ امارات تعلقات میں قابل ذکر وسعت آئی۔ ٹرمپ نے UAE کے امریکہ میں 1,400 ارب ڈالر سرمایہ کاری منصوبے کو سراہا۔ امریکہ اور UAE کے تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں۔ صدر شیخ بن زید کی امریکہ آمد کے منتظر رہیں گے۔ بھارت پاکستان کا پانی بند نہیں کر سکتا۔ مودی نے طاقت کے زور پر تنازعات کو حل کرنے کی کوشش کی۔ مودی کا جو حال کیا سب کے سامنے ہے۔ جب غزہ پر حملہ ہوا تو مودی نے اسرائیل کی حمایت کی۔ اسرائیل روز اول سے پاکستان کا دشمن ہے۔ بھارت نے اسرائیل کا نمائندہ بن کر پاکستان کا حملہ کیا۔ پاکستان نے اہل غزہ کا بدلہ لے کر سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کا کوئٹہ میں جلسے سے خطاب۔ ملک کے مختلف علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ رحیم یار خان میں پارہ 46 ڈگری کو چھو گیا۔ پشاور، بہاولپور اور نواب شاہ میں 44، لاہور میں 43 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد 42، راولپنڈی 41، کوئٹہ 38، کراچی میں 37 ڈگری رہا۔ ہیٹ ویو کا سلسلہ 20 مئی تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔
درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو شدید گرمی میں صورتحال۔ سیاسی معاملات کا حل مذاکرات سے ہی ہونا چاہیے۔ بانی کی بات کو کبھی باہر شیئر نہیں کیا۔ کسی بھی قسم کی ڈیل کی تردید کرتا ہوں۔ بچوں نے بھی کہا کہ کوئی ڈیل نہیں کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کے بچے حالات سے باخبر ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کی میڈیا ٹاک۔ سیاسی پولیٹیکل سیز فائر پرائم منسٹر نے 7 تاریخ کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں کیا ہے، لیکن پہلا جو ہے سیاسی سیز فائر پرائم منسٹر نے کیا ہے قومی اسمبلی میں، اور انہوں نے کہا کہ میں تمام اپوزیشن کو، میرے بھائی اور بہن پی ٹی آئی کی انہیں دعوت دیتا ہوں کہ میں یہاں اسمبلی میں اپنے چیمبر میں بیٹھا ہوں۔ ان آفیشلی اپوزیشن اس بات پہ تیار ہے، ان کی ماحول بہت اچھا ہے۔ میں نے جو ان سے جو بات چیت ہوئی ہے اس میں بہت مجھے پازیٹیوٹی نظر آئی ہے۔ وزیر اعظم نے سیاسی سیز فائر کر دیا اور اپوزیشن بات چیت کے لیے تیار ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں سیاسی سیز فائر کا اعلان کیا۔ ماحول اچھا ہے اور اپوزیشن سے مثبت بات چیت ہوئی۔ جب اپوزیشن سے مذاکراتی مرحلہ شروع ہوگا تو بانی پی ٹی آئی کی رہائی پر بات ہوگی۔